اچھا حشام بھی یہ بتائیے گا کہ خاص کر جو نصف شبان المعظم ہے، یعنی کہ 14 شبان، جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، تاریخ سے، کتاب و سنت سے اور قرآن سے اس کا حوالہ جات کیا ہے؟ کیونکہ علی بھائی بنیادی طور پہ شب برات، ہم، یہ جو شب ہے، یہ لفظ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ عربی کا لفظ ہے، یعنی شب برات. تو اس کو اگر یہ کوئی اسلامی تاریخ میں اس کا کوئی وجود یا کنسیپٹ ہوتا تو اس کو ہم لیلۃ البرات کہتے. سمجھ رہے ہیں؟ تو شب برات بنیادی طور پہ جہاں پہ بھی آپ کو عربی کے ساتھ کوئی فارسی کا جملہ نظر آئے تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ عجم سے بات آئی ہے. جو روایات ملتی ہیں، میں آپ کے سامنے ایک لاجیکلی عقلی اور منطقی بات رکھوں گا. میں اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کو علم ہے کہ اہل حدیث جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ شب برات کو نہیں مانتا، لیکن ایک میں دلیل یہ دینا چاہتا ہوں، کیا نبی دین پورا پہنچا کے گئے ہیں کہ نہیں؟ بے پورا. شک. یہ تو آپ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل سنت کے جتنے بھی، وہ سب کا عقیدہ ہے نا نبی. اور نبیوں کا کام کیا ہے؟ ابلاغ کرنا. نبیوں کا کام کیا ہے؟ تبلیغ کرنا. اور نبی کیا کوئی چیز چھپا کے جائے گا؟ تو مجھے یہ ہے کہ میں صرف ایک دعوت فکر دیتا ہوں، اعتراض نہیں ہے کسی کے اوپر، نہ تان و تشنیع ہے. یہ جو بات بنائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایات موجود ہیں لیکن ان کی اتھینٹسٹی کے اوپر غور کرنا ہے، اور ان کی ذرا ایک طرز تخاطب کے اوپر غور کریں کہ رسول اللہ اٹھے تھے خاموشی سے، چپکے سے، بقیع میں گئے، ساری رات عبادات کی، امی عائشہ کو بھی نہ پتہ لگے کسی. کیا نبیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ خفیہ عبادت کی جائے؟ اگر اس دن کوئی عبادت دوسرے دنوں سے عبادت سے افضل ہے، جیسے جمعے کا دن افضل ہوتا ہے، تو کیا رسول اللہ نے بتانا نہیں تھا؟ کیا رسول اللہ خاموشی سے یہ کام کرتے؟ نہیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رسول اللہ یہ چاہتے ہیں، میں آپ، رسول اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میری پوری امت جنت میں چلی جائے. تو رسول اللہ نیکی کا اتنا اہم عمل مبہم کر کے، خفیہ کر کے، آپ دیکھیں یہ جی ہم نے دریافت کیا، یہ جی شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے ساری رات، رسول اور انبیاء خاموشی سے عبادات کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ابلاغ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ کوئی نیکی کا عمل، یعنی میں اب امت سے زیادہ مخلص ہوں، یا ہمارا مولوی، ہمارا امام، ہمارا فقیر زیادہ مخلص ہے کہ وہ کہتا ہے یار کل کر لو، تیجا کر لو، چلیسواں کر لو، چہلم کر لو، لیکن رسول اللہ نہیں بتا کے گئے. تو اس چیز کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. ہاں، جو خالصتاً روایتی مکتبہ فکر ہوتے ہیں نا، یعنی جو صرف روایت کی بنیاد کے اوپر کوئی عمل کرتے ہیں، ان کو آپ تھوڑا سا فری ہینڈ دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد ایک متن اور ایک روایت ہے. ایک ہوتی ہے بے اصولی، کہ جو مولوی نے کہہ دیا ہے کہ اگر چلیسواں بھی کوئی، چلیسویں میں جی کیا اعتراض ہے، جی چہلم میں کیا اعتراض ہے؟ اعتراض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اعتراض ہے. 3 صحابہ رسول اللہ کے پاس آئے تھے، بڑی اہم بات ہے، اور انہوں نے آ کے کہا تھا، یہ آپ کے ذہن میں آ جائے گی حدیث، کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا. دوسرے نے کہا میں ساری رات قیام کروں گا. تیسرے نے کہا میں شادیاں ہی نہیں کروں گا. رسول اللہ نے پوچھا تھا اور کہا تھا میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، کیا تو نے یہ کہا؟ تو رسول اللہ کا جواب کیا تھا؟ تینوں کی باتیں سن کے بار بار رسول اللہ کہتے ہیں میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، باقی دن نہیں رکھتا، میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں رات کا کچھ حصہ سوتا بھی ہوں. تو کیسے کہتا ہے تو قیام کرے گا؟ اینڈ کیا تھا؟ فمن راغب عن سنتی فلیس منی. جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں. اب بتائیے صحابہ جو تھے وہ نیک نیتی اور نفلی عبادت کر رہے ہیں نا، اور کیا روزے کی عبادت جو ہے وہ قرآن و سنت سے نفلی ثابت نہیں تھی؟ پیر جمعرات کی 3 ایام. تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں اگر تو ساری زندگی روزہ رکھے گا تیرا ایک بھی قبول نہیں، اور تو اگر ساری رات قیام کرے گا تیرا ایک بھی قبول نہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے جو دین ہوتا ہے نا وہ توقیفی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہوتا ہے. دین میں وہی کام کیا جا سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہو. صرف یعنی دین کے اندر آپ کو دلیل چاہیے کہ یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا. سمجھے؟ یہ جو ہمارے عام لوگ کہتے ہیں نا وہ نفی مانگتے ہیں، حالانکہ دین میں اس بات کی دلیل چاہیے ہوتی ہے، اور نفی کی دلیل چاہیے ہوتی ہے معاملات میں. معاملات سارے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیے سوائے وہ جن کے اوپر نفی ہو. اب وہ ہم سے لوگ یہ جب عقلی منطقی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی منع کہاں ہے؟ اس حدیث میں منع نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اگر تو سارے، اور یہ صرف رسول اللہ کا فتویٰ نہیں ہے، حضرت علی کا، عبداللہ ابن مسعود کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے اس کو ایک بھی روزے کا ثواب نہیں، ساری رات قیام کرتا رہے ایک بھی قیام کا، اور ایک بندہ صرف 30 روزے رکھے، 7 شوال کے 6 ملا لے، پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے. تو وجہ فرق کیا؟ سنت. تو یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شب برات ہے اس کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا.
اور جو ثبوت یہ حدیث جو سب سے مضبوط ہے وہ آپ کے سامنے رکھ لی، اس کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ خاموشی سے اٹھے تھے. تو یہ خاموش رہنا ابلاغ کے بغیر، یعنی رسول اللہ کا کام ہی ہے بلغ ما انزل الیک، آپ کا کام ہی یہ ہے کہ جو اللہ نازل کر رہا ہے اپنے لوگوں تک پہنچانا ہے. اور رسول اللہ صحابہ کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں کیا میں نے تمہیں پورا پہنچا دیا؟ صحابہ کہہ رہے ہیں پورا پہنچا دیا. تو یہ کوئی بات چھپی بھی نہیں. اچھا